معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد سرمدا صلی علی حبیبک المصطفیٰ وآلہ وصحبہ ابدا۔ حسبی ربی جل اللہ، نوری محمد صلی اللہ، لا مقصود الا اللہ، چل میرے خامہ بسم اللہ۔ دوستوں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا قسط ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی حالات کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ کتاب بخاری شریف جلد 1۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور کا شجرہ نسب یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ بالاتفاق مورخین سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ناموں میں کچھ اختلاف ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ خاندانی شرافت: حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان و نسب، نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ ہوا فینا ذو النسب، یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالی خاندان ہیں۔ کتاب بخاری شریف جلد 1 صفحہ 4۔ حالانکہ اس وقت وہ آپ کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ مشکات شریف فضائل سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ لہن نسب العالی فلیس کمثلہ حسیب نصیب منعم متکرم، یعنی حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ کے مثل نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگون خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان با کمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں۔ ان کا لقب قریش ہے، اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے
جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں شمرخ بن عمرو حمیری کا شعر بہت مشہور ہے: وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْيَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا، یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ کتاب زرقانی علی المواہب، جلد 1، صفحہ 76۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ اس کا اصلی نام عمرو تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجہ کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں ثرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ چنانچہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورت اور وجہ تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمرو کی صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بے مقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور 8 سال کے جب ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ دوستوں، اب اس کے آگے کی باتیں میں انشاءاللہ العزیز اگر زندگی نے وفا کی اور حیات باقی رہی تو اگلے قسط میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ جب تک آپ حضرات سے ایک مؤدبانہ و مخلصانہ میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ حضرات نے اب تک میرے چینل HQ ارشد رضا رضوی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس بیان کو دوست و احباب تک شیئر بھی فرما دیں۔ میں دعا گو ہوں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔